بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کی جانب آؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر ٹکراؤ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی کا انتخاب کیا ہے، اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں یا یہ محض ایک دھمکی ہے۔ میں آپ کو ایک گزشتہ روز ہونے والا ایک واقعہ کہہ لیں یا جو حقیقت ہے، میرے دیرینہ دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، عمر ایوب خان۔ گزشتہ روز میں کل کی دعا کے لیے ان کی رہائش گاہ ہری پور گیا اور میرا گمان یہ تھا، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ عمر ایوب وہاں پر موجود ہوں گے، لیکن جب میں وہاں پر گیا تو وہ موجود نہیں تھے۔ ان کے کزن چچا زاد بھائی یوسف ایوب خان وہاں تعزیت کرنے والے جو لوگ آ رہے تھے ان کو ریسیو کر رہے تھے۔ عمر ایوب کے ایک صاحبزادے سے ملاقات ہوئی، ارسلان ان کا نام ہے، اور ان کے دیگر کزن سے، بھانجوں بھتیجوں سے ملاقات ہوئی، ان کے دوست احباب سے ملاقات ہوئی۔ میں کافی دیر وہاں پر میں نے وقت گزارا۔ تو خیر آغاز میں ہی میں نے پوچھا کہ عمر ایوب کہاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ جناب جنازے والے دن ہی، یعنی جس دن گوہر ایوب خان کی تدفین تھی، مرحوم اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، تو اسی دن ان کے ایک کزن نے مجھے بتایا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا اور گاڑیاں اور یعنی چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی گئی اور عمر ایوب خان کو یعنی زبردستی ان سے کہا گیا کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہاں سے غائب ہو جائیں، اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ یعنی افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے شاید اپنے والد کی تدفین میں بھی حصہ نہیں لیا۔ اولاد اسی دن کے لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آپ اپنے والدین کی قبر پر مٹی ڈال دیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتاریں۔ یہ میں وہ جو واقعہ جو ان کے دوست احباب نے یا رشتہ داروں نے مجھے بتایا یا سنایا، اب یہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے، ہماری سیاست کس حد تک نیچے جا چکی ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کو 3 دن کا پرول دیا جاتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کو رہا کیا جاتا ہے اگر اس کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسی فیملی ہے، اب دیکھیں فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر عمر ایوب اور ان کے جو کزنز ہیں، وزیر رہے ہیں، ایم پی ایز رہے ہیں، یہ خود متعدد مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ یہ ان کا سیاسی عمل ہے، کبھی وہ مسلم لیگ نون میں تھے، کبھی مسلم لیگ کاف میں تھے مشرف کے دور میں، اس کے بعد مسلم لیگ نون میں، ان کے والد بھی مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں، اور پھر وہ آج کل تحریک انصاف۔ تو یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی کا انتخاب کرے۔ میرے علم میں نہیں کہ عمر ایوب خان کے خلاف کوئی سنگین مقدمہ یا انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو، مطلب اپنی خاندانی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اپنے والد جو ہیں وہ فوج میں رہے، ایز اے کیپٹن وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور ان کے دادا ظاہر ہے فیلڈ مارشل تھے، اور عمر ایوب کے اپنے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ بھی لیفٹیننٹ ہیں آرمی میں۔ تو ان کو افسوس کا مقام یہ ہے کہ کل اپنے والد کی کل کا موقع بھی نہیں دیا، اگر موقع دیا جاتا تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا۔ خیر یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات میں اب ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ اس طرح اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوتا یا میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میری فیلنگز کیا ہوتی۔ تو اسی طرح ان کے 2 کزنز بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، خاص طور پر اکبر ایوب کو میں نے وہاں پر نہیں دیکھا، سنا ہے کہ وہ بھی روپوش ہیں۔ بہرحال میری تھوڑی بہت گفتگو ہوئی یوسف ایوب خان سے،
تو لیکن وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، لیکن وہ پر امید ہے کہ یہ جو کٹھن دن ہیں یہ بھی گزر ہی جائیں گے۔ اب جو اصل معاملہ ہے، یہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ایک واضح طور پر ایک دھمکی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہی کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، نان پولیٹیکل اسٹیٹ ایکٹرز، اب واضح طور پر فوج کی طرف یا ایجنسیوں کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ہمارے بندوں کو غائب کیا جاتا ہے، ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے، اور کس طرح عمران خان کی ذات کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مؤثر طریقے سے جواب دیا جائے گا، کس طرح ہمارے بندوں کو توڑا جا رہا ہے، دوسری پارٹیوں میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو بہت اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، اور یعنی سخت رد عمل۔ اب ظاہر ہے وہ سخت رد عمل جو ہے وہ 9 مئی سے زیادہ اسٹرانگ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اس بات پہ بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ جناب ہمارے خلاف، عمران خان کے خلاف مقدمات تیزی سے چلانے کا کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی ان کو سزا ہو۔ یہاں پر میں صرف یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 2017 میں یہی کچھ، 2018 میں یہی کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا جا رہا تھا جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ میں اس کو کنڈون نہیں کرتا، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن کل جب یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو توڑا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ آپ ٹکٹ واپس کریں، آزاد حیثیت میں جیپ کے سمبل پر، جیپ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں، آپ مسلم لیگ نون کی سمبل پر یعنی شیر کے سمبل پر آپ الیکشن مت لڑیں، اور اسی طرح جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا، باپ پارٹی بنائی گئی اور لوگوں کو توڑا گیا، الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا، جو بچ گئے بعد میں آزاد تھے، انہیں جیتنے کے بعد آپ کو جہانگیر خان ترین کا وہ جہاز وہ یاد ہوگا، ان کے گلے میں دوپٹے پہنائے گئے، یعنی جو کچھ اس وقت ہوا وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یا ایکشن ریپلے جسے ہم کہتے ہیں، یا ریپلے انہی چیزوں کا آج ہو رہا ہے۔ اس وقت نواز شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ وہ مقدمات چلائے گئے، ان کے فیصلے لیے گئے من مرضی کے، اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کے ہائی کورٹ کے جو سینئر جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے واضح طور پر ایک سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ پبلکلی کہا ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، ان سے میجر جنرل فیض حمید جو اس وقت، وہ ان سے کہتے تھے کہ جناب آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو ان کو ضمانت نہیں دینی، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اب اگر دوبارہ 1.5 سال کی محنت کی گئی ہے تو اب ظاہر ہے وہ لوگ اس محنت کو اب ضائع نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، اور پی ٹی آئی اب میں لیڈرز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، شکست و ریخت کا شکار ہے۔ کچھ انگلیوں پر گنے جانے والے افراد ہیں جن کو آپ لیڈرز کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے، وہ اس وقت پارٹی میں موجود ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی ایک سپورٹ، پاپولر سپورٹ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ ماسز میں یا عوام میں ہے، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ واضح طور پر ہمیں اشارے مل رہے ہیں، ہمیں یہ کوئی بتائے نہ بتائے کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان نہ تو الیکشن میں حصہ لیں گے، نہ وہ جیل سے باہر ہوں گے، ان کو سزا سنائی جا چکی ہوگی، اور جس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس طرح بلاول بھٹو زرداری اپنے جلسوں یا کنونشنز میں جس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں کہ جناب ایک پارٹی کو 2/3 اکثریت دلائی جائے گی، اور شاید 18ویں ترمیم کا خاتمہ بھی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر ضرور کروں گا کہ عمران خان کے کچھ جسے کہتے ہیں کہ نادان دوستوں نے جس طرح عمران خان کو اس نہج تک پہنچایا
میں کسی ذاتی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. سیاست میں جس طرح عمران خان کو گمراہ کیا گیا، ان کی خوشامد کر کے، ان کے کان بھر کے، اور ان کو بتایا گیا کہ جی یو آر لارجر دین لائف، یو آر اسٹرانگر دین ماؤنٹینز اینڈ یو آر، جو بھی ہوتے نا خوشامدی، وہ ایسا گھیرا ڈال کے اور اس لیول تک لے گئے جہاں سے اب واپسی کا راستہ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے. دوسرا، عمران خان کے جو بدترین دشمن ہیں وہ ہیں ان کے وکلاء. ان کے وکلاء عدالت میں ان کے مقدمات لڑنے کی بجائے وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر، میڈیا ٹاکس میں، پریس کانفرنسز میں ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور اس سے ان کی اسٹریٹجی کا دوسرے مخالف فریق یعنی حکومت کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے ان وکلاء کو، اور یہ وکلاء اپنا قد بڑھا رہے ہیں. یہ ٹیلی ویژن ٹاک شو اب دیکھیں نا، آپ خود سوچیں نا، یہ جو شعیب شاہین ہے، یہ شعیب شاہین ہے جو بھی ہیں، یہ آج سے 3 سال پہلے کسی نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. 6 مہینے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا شیر افضل نام مروت کا کوئی وکیل ہے؟ کبھی آپ نے سنا تھا انتظار حسین پنجوتا نام کا کوئی وکیل ہے؟ نعیم پنجوتا کوئی وکیل ہے؟ اس سے ان کا قد بڑھ رہا ہے. یہ عمران دل سے کرے نہ کرے، یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی دکان جو ہے وہ اس کی پروموشن ہو رہی ہے. اب آپ خود سوچئے، میرے جیسا آدمی اگر ہر آنے والے دن جو ہے وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھے اور اس میں وہ بات کرے اور میرا تعارف آپ کروائیں جی کہ پاکستان کا سینئر ترین تجزیہ کار ہے، پاکستان کا سینئر موسٹ جرنلسٹ ہے، ویری ویل ایجوکیٹڈ، اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور میں تجزیے کروں روزانہ 3-4 ٹاک شوز میں، تو میرے جو سبسکرائبرز ہیں یہ میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر 10 لاکھ ہو جائیں گے. میری ویورشپ جو ہے وہ ایک ویڈیو کی میرے جو ویوز آئیں گے وہ 3 لاکھ ہوں گے اور 2 گھنٹے کے اندر ہو جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ چینلز دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح اب لوگ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ عمران خان کا وکیل ہے، چلو اب دیکھیں جو عمران خان کے سینئر وکلاء جو انہوں نے آغاز میں جن کی خدمات حاصل کی تھیں وہ آپ کو کدھر نظر آتے ہیں؟ خواجہ حارث کدھر ہیں؟ سردار لطیف کھوسا کدھر ہیں؟ اعتزاز احسن کدھر ہیں؟ وہ سلمان صفدر شاید ان کا نام ہے، شاید وہ ایک آدھ مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں. اور پھر یہ وکلاء جو ہیں وہ ایک تو ججوں کے ساتھ کمرہ عدالت میں بد کلامی کرتے ہیں، پھر باہر نکل کر ان پر تنقید کرتے ہیں. اب جج بھی انسان ہوتے ہیں، ظاہر ہے کوئی شخص مجھے برا بھلا کہے گا تو میں اگر اسے منہ سے کچھ نہیں کہوں گا تو میں دل میں تو وہ بات رکھوں گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سینر ایلیمنٹس ہیں، جو کہ ٹھنڈے مزاج کے، جیسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈے پتے کے جو لوگ ہیں، وہ پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چھوڑ دیں. دیکھیں نا، ذوالفقار علی بھٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آئے اور ان کا حشر کیا ہوا. اس کے بعد جس پارٹی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یا اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا. بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کے ساتھ 2-3 مرتبہ کیا ہوا. تو پاکستان میں دس از اے بٹر ہارش بٹ ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں رکھ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دن بدن عوام کی نظروں میں کتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو جائے، لیکن کانسٹیچوئنسی کی جو پالیٹکس ہے اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. اسلام آباد کے ووٹرز کی میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں، یا میں لاہور کے 1-2 حلقوں کے ڈیفنس والے حلقوں کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی اپنی پاپولر سپورٹ ہو، جن کو پارٹی کی سپورٹ ہو، پارٹی کے ووٹرز کی سپورٹ ہو، اور جن کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو. ورنہ اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ یہ اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں، اور وہ اکیلا آدمی بھی اب جیل میں ہے، اور اس اکیلے آدمی یعنی عمران خان کے خلاف اب ایک اور محاذ کھول دیا گیا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں آج سے 5 سال پہلے بتا دی تھیں. ان باتوں کی تردید کرنے کی بجائے الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی شادی کروائی تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے خاور مانیکا سے کہا تھا کہ تم طلاق دے دو بشرا بی بی کو؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ عثمان بزدار کو
فرنٹ مین کے طور پر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائیں اور فرنٹ مین اور وومن کے طور پر احسن جمیل گجر اور فرح گوگی کو پنجاب کا صوبہ دے دیں، جو کہ ایس پی، ایس ایس پی، ڈی پی او، آر پی او، کمشنر، ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، نائب تحصیلدار لیول اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسین، ایس ڈی اوز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے پیسے لیں، تو سب کچھ آپ اسٹیبلشمنٹ پر بھی نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ خود طاقتور، توانا، صاف ستھرے انسان ہوں یا آپ کی پارٹی ایسی ہو تو آپ یقین کیجئے اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو نہیں ختم کر سکتی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کنگز پارٹی بناتی ہے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو توڑنا بھی جانتی ہے۔ آبویسلی پلان اے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پلان بی بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں، کل یہ ہمارے گلے پڑ گیا تو اس سے جان خلاصی کیسے کرائی جائے گی، اور جیسے اب جان خلاصی کی جا رہی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔